بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. ایمان کی صفات اور خوبیاں بہت ساری ہیں. ان میں سے ایک صفت قناعت ہے. یہ صفت اور خوبی اللہ تعالیٰ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جتنی محبوب ہے اتنی یہ مشکل بھی ہے. قناعت کے معنی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اگر تھوڑے میں رکھا ہوا ہے، اسباب اور وسائل تھوڑے ہیں، بڑی مشکل سے گزارے کے لائق ہیں، تو آدمی ان پر راضی ہو جائے، صبر کر لے. یہ قناعت ہے. ایک کیفیت تو یہ ہے نا کہ انسان کے پاس تھوڑا مال ہے تو زیادہ کے حصول کے لیے وہ جد و جہد کرے، کوشش کرے، محنت کرے، دعائیں بھی کرے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میرا رزق بڑھا دے، میری آمدن اور وسائل میں اضافہ کر دے، اس پہ برکت کر دے. اس کے لیے ہاتھ پاؤں بھی مارے، کوشش کرے، جد و جہد کرے. یہ ایک اور چیز ہے اور اس میں کوئی پابندی نہیں ہے. اگر انسان کا رزق تھوڑا ہے، آمدن تھوڑی ہے، دین کے دائرے میں، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اگر اس میں اضافے کی کوشش کرتا ہے تو یہ پابندی نہیں ہے، کر سکتا ہے. آدمی اپنے وسائل کو بڑھانے کے لیے کوشش کر سکتا ہے، اللہ نے اس سے روکا نہیں. لیکن ہم جس صفت اور خوبی کی بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جتنے میں رکھا ہوا ہے وہ اس پر راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، صبر کر لے، اللہ کی تقدیر سمجھ کر اسی کو پسند کر لے. دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ اللہ کی رضا میں راضی ہو جائے. اور یہ کام ہے بڑا مشکل، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، بڑا مشکل ہے. کیونکہ جب انسان دائیں بائیں اپنے اڑوس پڑوس رشتہ داروں میں، عام رہنے سہنے میں لوگوں میں کو دیکھے کہ وہ وسائل بھی آگے سے آگے بڑھ رہے ہیں اور ان کی زندگی میں دولت کی بڑی ریل پیل ہے، انہیں اپنے مسائل حل کرنے میں مالی لحاظ سے کوئی مشکل پیش نہیں آتی، اور ادھر اس کی جو بنیادی اور واجبی ضروریات ہیں وہ بھی پوری ہونے سے بعض اوقات رک جائیں، پوری نہ ہو سکیں. گزارا ہونا بھی مشکل ہو، گزارے لائق بھی نہیں اس کے پاس، اور یہ اس حالت پہ خود صبر کرے، اس کی بیوی اور بچے اس کے ساتھ شامل ہو کے اس حالت پہ راضی ہو جائیں، مطمئن اور خوش ہو جائیں زندگی پر. یہ بڑا مشکل کام ہے. یہ بہت مضبوط اور بلند اور اعلیٰ ایمان کے بغیر ممکن نہیں ہے. ایک دفعہ ہمارے جماعت کے ایک بہت بڑے بزرگ حضرت مولانا حافظ محمد یحییٰ صاحب عزیز میر محمدی رحمہ اللہ تعالی، ان کا خطاب تھا، اس میں وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بیان کر رہے تھے کہ یہ کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے. اسلام قبول کرنے سے پہلے دولت بہت زیادہ تھی،
تجارت میں اللہ نے برکت کر رکھی تھی. مسلمان ہوئے تو جو کچھ مال اسباب اور وسائل حاصل تھے وہ اسلام کی خدمت میں خرچ کرنے لگ گئے. پھر اسلام کی دعوت و تبلیغ میں مصروف اور مگن ہو گئے. تو اب توجہ اور رجحان تبدیل ہو گیا. وہ دولت کمانے اور جمع کرنے کی بجائے وہ خرچ کرنے کی طرف رجحان زیادہ تھا. تو کپڑے کا ایک بڑا تاجر اپنے زمانے کا جس کے پاس دنیا کی ریل پیل اور دولت کی کثرت موجود ہو، اب اس کی حالت یہ کہ ایک دن بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ جو گریبان ہے، گلا ہے کرتے کا، اس کے اوپر بند کرنے کے لیے بٹن نہیں، اور وہ انہوں نے کانٹے لے کر وہ ایک دو جگہ پہ کانٹے لگائے ہوئے ہیں تاکہ اس گریبان کو بند کر سکے. اور کپڑے بھی بڑے خستہ حال، معمولی سے کپڑے. یہ کپڑوں کے ایک اس زمانے کے بڑے اور معروف تاجر کی یہ حالت کہ معمولی سا کرتا ہے، ہلکا پھلکا سا، اور گلا یہ گریبان بند کرنے کے لیے بٹن بھی نہیں ہے. جو بھی اس زمانے میں تھے جیسے بھی تھے وہ کانٹے لے کے گلا اپنا بند کیا ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائے تو جبریل امین آئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ اپنے اس ساتھی سے پوچھیں کہ ایک آپ کی وہ حالت تھی اسلام سے پہلے، تجارت اور اس میں برکت، دولت کی کثرت، دنیا کی ریل پیل، اور ایک آج یہ حالت ہے کہ آپ کا اپنا کرتا بھی اتنا اعلیٰ اور قیمتی نہیں، خستہ حالت والا، اور اس کا گریبان بند کرنے کا بھی انتظام وہ کانٹوں کے ساتھ کر رکھا ہے. تو بتائیں آپ دونوں میں سے کس حالت پر راضی، پہلی حالت پر راضی اور خوش تھے یا اب موجودہ حالت پر راضی اور خوش ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے رب پر اب موجودہ حالت میں خوش ہوں، جبکہ میری حالت یہ ہو گئی ہے. تو یہ قلت اسباب اور وسائل پر اللہ نے جتنے میں انسان کو رکھا ہوا ہو اس پر قانع ہو جانا، اسے صبر اس پہ کر لینا، برداشت کر لینا. اور ایک ہوتا ہے صبر مجبوری کے ساتھ کہ بندے کا جی تو بہت چاہتا ہے کہ میں آگے نکلوں، لیکن ہاتھ بس میں کچھ نہیں، آگے نکلنے کے مواقع ہی نہیں ملتے. اور ایک یہ ہے کہ بندہ اس پر راضی ہو جائے کہ ٹھیک ہے. اس راضی ہونے کو قناعت کہتے ہیں. اور یہ بات پھر میں عرض کر دوں کہ یہ غیر معمولی ایمان، یعنی بہت مضبوط اور چوٹی کے ایمان کے بغیر اس طرح اس پر راضی ہونا یہ ممکن نہیں ہے. یہ جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے سورہ آل عمران کی ایک آیت ہے، اگرچہ یہ کسی اور مسئلے پر ہے لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے قناعت والی حالت اور کیفیت بعض اپنے ایمان والے بندوں کی بیان کی ہے. وہ زکوٰۃ کے مسائل بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ زکوٰۃ و صدقات ان فقراء کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس کے دین کی خدمت میں بند ہو کر رہ جائیں. لا یستطیعون ضربا فی الارض، ان پر دینی خدمت کی ذمہ داریاں اس طرح سے عائد ہوتی ہیں اور ان ذمہ داریوں میں اس قدر گرے ہوئے ہیں کہ وہ زمین میں گھوم پھر کے، چل پھر کے، دوڑ دھوپ کر کے کاروبار نہیں کر سکتے جس طرح ہم لوگ کرتے ہیں. جیسے مجاہدین ہوں فی سبیل اللہ، یا دور حاضر میں دعوت و تبلیغ کے کام میں دن رات مصروف رہنے والے، اللہ کی طرف دعوت دینے اور اللہ کی طرف بلانے میں اپنے آپ کو دن رات مشغول رکھنے والے لوگ جو ہیں، اور وہ دعوت کے کام میں اتنے مصروف ہیں اگر وہ لوگ بھی دعوت کا میدان چھوڑ دیں تو دعوت کا میدان بالکل خالی ہو جائے. تو جن لوگوں نے دینی خدمات میں اپنے آپ کو دن رات مگر اور مصروف کر رکھا ہے اور وہ زمین میں گھوم پھر کے کاروباری دوڑ دھوپ میں شامل نہیں ہو پا رہے، ان کے لیے بھی یہ زکوٰۃ و صدقات کے مال ہیں. ان کی ضروریات ان صدقات اور زکوٰۃ وغیرہ سے پوری ہونی چاہیے. لیکن آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، چونکہ وہ کسی سے کبھی سوال نہیں کرتے، مانگتے نہیں ہیں، ہاتھ نہیں پھیلاتے کہ لو جی ہم دن رات دین کی خدمت میں، جہاد میں، دعوت و تبلیغ میں مصروف ہیں، ہم تو بازار جا کے کام کاج نہیں کر سکتے، اس لیے آپ
ہمیں کچھ دے ہماری ضروریات پوری کرنے کے لیے. عید آ گئی ہے، کپڑے بنانے ہیں، پیسے لائیں. یہ فلاں موقع آ گیا ہے، لائیں ہمیں بھی دیں کچھ. نہیں، تعفف ہے ان میں. تعفف کے معنی یہی ہے کہ سوال سے اپنے آپ کو روکنا. وہ سوال سے اپنے آپ کو روکے ہوئے ہیں، کبھی مانگا نہیں انہوں نے، اور کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ ہماری گزران کیسے ہو رہی ہے. یعنی کبھی اس طرح بھی نہیں کیا کہ باتوں باتوں میں بتائیں لوگوں کو ہمارا گزارا دیکھیں جی کتنی مشکل سے ہو رہا ہے، ہمارا بھی حوصلہ دیکھیں جی، ہم کس طرح رات 1-2 روٹیاں تھیں ہمارے پاس اور سارا کنبہ کھانے والا تھا، کل یہ ہو گیا، پرسوں وہ ہوا تھا. نہیں، اس طرح کی کوئی بات زبان پہ لاتے ہی نہیں ہے. لہذا جو ناواقف شخص ہے انہیں سمجھتا ہے یہ بڑے غنی اور مالدار لوگ ہیں. کبھی انہوں نے اپنی جب بھی حال پوچھو جی اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ، اللہ کا بڑا احسان ہے، بڑی خوشی سے، بڑی بشاشت کے ساتھ، بڑے اطمینان اور مسرت سے کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ کا فضل اور کرم ہے. لا يسألون الناس الحافا تعرفهم بسیماہم لا يسألون الناس الحافا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ آپ تو انہیں کسی نہ کسی علامت سے پہچان لیں گے، لیکن وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے. حالانکہ ان کی ضروریات ہیں، وہ فقیر ہیں. قرآن نے ان کے لیے فقراء کا لفظ بولا، فقیر، لیکن لوگوں سے چمٹ کے مانگتے نہیں ہیں. گزارے پہ ٹھیک ہے، جس صاحب اللہ نے رکھا ہوا اللہ کا شکر ہے، اسی میں رہتے ہیں. اللہ نے گویا ان کی یہ تعریف کی ہے. اور اگر غور کریں تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی اسی طرح کے صحابی نظر آتے ہیں. وہ خود بیان کرتے ہیں کہ بھوک اور فاقے سے کئی دفعہ یہ حالت ہو جاتی کہ میں بے ہوش ہو کے گر جاتا، لوگ میرے پاس سے اور کبھی میرے اوپر سے گزر جاتے اور لوگ سمجھتے تھے بیمار ہے، اسے مرگی کے دورے پڑتے ہیں. جہاں مرگی کا دورہ پڑتا ہے گر جاتا ہے. ابو ہریرہ، اللہ کی قسم مجھے مرگی نام کی کوئی بیماری نہیں تھی، بھوک کی شدت سے حالت یہ ہو جاتی کہ میں چلنے کے قابل نہ رہتا اور بھوک کی وجہ سے میں بے ہوش ہو کے گر جاتا تھا. مانگتا اس لیے نہیں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگنے سے، سوال کرنے سے منع کیا ہوا تھا، مانگتا نہیں تھا. اور انصار وہ باغات میں کام کاج کے لیے نکل جاتے، کھیتی باڑی کرتے تھے. مہاجرین منڈیوں اور بازاروں میں جا کے کاروبار اور تجارت میں مصروف ہو جاتے. میں نہیں جاتا تھا. کیوں نہیں جاتا تھا؟ اس لیے نہیں کہ کم ہمتی تھی، ہمارے ہاں جو لفظ بولتے نا ہاڈر آمی، وہ نہیں تھی. احساس یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائیں، باہر کہیں بازار میں جائیں اور آپ لوگوں کو دینی حوالے سے رہنمائی فرمائیں، کچھ ارشاد فرمائیں، واعظ کریں، نصیحت کریں، اور ابو ہریرہ اس سے محروم رہ جائے. اور یہ بات بھی اس لیے تھی، ان کا خیال یہ تھا کہ یہ دیگر لوگ یہ سالہ سال سے مسلمان ہو چکے ہیں، انہوں نے بڑا دین سیکھ رکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ابو ہریرہ تم تو بہت دیر کے ساتھ مسلمان ہوئے. یہ 7 ہجری یا شاید 8 ہجری کے آغاز میں یا 7 ہجری کے آخر میں مسلمان ہوئے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام 10 ہجری کے بعد 11 ہجری کا آغاز ہوا تھا تو آپ فوت ہو گئے تھے. ہجرت کو 10 سال ہوئے تھے، 11واں سال شروع ہوا تھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی تھی. تو ان کا احساس یہ تھا کہ میں تو بہت لیٹ ہوں. پہلے ہی لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سفر و حضر کے دوران بڑا کچھ سیکھ رکھا ہے. ابو ہریرہ بڑا پیچھے ہے. وہ پیچھے رہنے کے احساس اور اپنی علم میں کمی اور قلت کی وجہ سے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہتے، بازار میں، مسجد میں، سفر و حضر میں کوشش کرتے آپ کے ساتھ ساتھ رہوں اور آپ سے زیادہ دین سیکھوں. تو یہ علم کی محبت اور شوق نے کاروبار سے، کھیتی باڑی میں جا کے ملازمت کرنے سے بھی روکا ہوا تھا. اور بھوک لگتی تو سوال نہیں کرتے تھے کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سوال کرنا پسند نہیں تھا. اور اسی حالت میں بھوک کاٹتے رہتے، بے ہوش ہو جاتے، برداشت کرتے، لیکن نہ ہاتھ پھیلاتے اور نہ کاروبار کے لیے جاتے تھے. تو یہاں سے وہ قناعت والی کیفیت اور خوبی سمجھ میں آتی ہے.
غالباً اسی انداز سے زندہ رہنے کا نام قناعت ہے. اور میں عرض کر رہا ہوں حقیقت یہ بڑا مشکل ہے. آج ہم بات کر رہے ہیں یہاں مسجد میں بیٹھے ہوئے، میں کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، اور اللہ گواہ ہے کہ اس موضوع پر بات کرتے ہوئے میرے دل میں متعدد بار خیال آ رہا ہے کہ یہ بات کرنے والا اور شاید سننے والے بھی قناعت والی صفت کو اپنانا ان کے لیے بڑا مشکل ہے. آج جب ایک نہیں، دو نہیں، بیسیوں اور سینکڑوں نہیں، ہمارے آس پاس جب ہزاروں لوگ وہ دنیا کی دولت حاصل کرنے، اس میں ترقی اور اضافے کے لیے پوری طرح سے دوڑ لگا رہے ہیں، تن من دھن قربان کیے ہوئے ہیں، دن رات ایک کیے ہوئے ہیں، تو اس دوران ہم میں سے کوئی ایک شخص یہ سوچ لے کہ میں نے قناعت والی زندگی گزارنی ہے تو کتنا مشکل ہوگا. اور پھر وہ اکیلا یہ سوچ لے، اس کے بچے اور اس کی بیوی اس کا ساتھ دینے والے نہ ہوں، تو انسان قناعت والی خوبی کیسے اپنا سکتا ہے؟ تو یہ خوبی حقیقت میں بہت بڑی خوبی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ قناعت کے حوالے سے کئی ارشادات آپ کے ہیں، ایک دو ان میں سے ذکر کرتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سنن ترمذی کی حدیث ہے، جناب فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ طوبی لمن ہدی الی الاسلام، اس آدمی کے لیے بڑی مبارک ہے جسے اسلام کی طرف رہنمائی مل گئی، اللہ نے اس کے لیے اسلام کی طرف راستہ کھول دیا اور وہ اسلام میں داخل ہو گیا. اور پھر فرمایا وَكَانَ عَيْشُهُ كَفَافًا وَقَنِعًا، اور اس کی زندگی وہ گزارے لائق، زندگی کے اسباب گزارے لائق ہوں اور وہ ان پر قناعت کر لے، ان پر راضی ہو جائے. کفاف کے معنی یہ ہے کہ گزارے لائق ہے، بس اتنا ہی کہ جس سے بس وہ زندہ رہ سکے. کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے انسان کو کھانے پینے کے لیے کچھ میسر نہ آئے اور اس پر کچھ وقت گزرتا چلا جائے بھوک اور پیاس کے ساتھ، تو بالآخر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. بس اس کو اتنا ملا ہوا ہے کہ وہ مرے گا نہیں، کھائے پیے گا تو زندہ رہے گا، اتنا ملا ہے اللہ کی طرف سے اور وہ اس پہ راضی ہو گیا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے خوشخبری ہے، مبارک ہے، جو اسلام میں داخل ہوا اس کی توفیق ملی اور گزارے لائق رزق ملا تو اس پہ راضی ہو گیا، اس کے لیے خوشخبری ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اس کی رغبت بھی طریقہ بتایا کہ قناعت کیسے آ سکتی ہے انسان میں، قناعت والے درجے پر فائز کیسے ہو سکتا ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم، کہ تم دنیا کی دولت کے لحاظ سے ہمیشہ اپنے سے نیچے دیکھا کرو، نگاہیں نیچے رکھو. جو مالی لحاظ سے تم سے کم پوزیشن میں ہے، نچلے درجے میں، ہمیشہ انہیں دیکھا کرو، انہیں دیکھنے کی عادت ڈالو. ولا تنظروا الی من هو فوقکم، اپنی نگاہیں اونچی نہ رکھو کہ اپنے سے اونچے والوں کو دیکھو. یار دیکھو میرے پاس سائیکل ہے صرف، اور فلاں کے پاس موٹر سائیکل ہے، میں اکیلا کام کر رہا ہوں اور میرا فلاں بھائی، میرا ہمسایہ، اس کے بیٹوں کو بھی ملازمت مل گئی ہے، میرا کرائے کا گھر ہے اور اس نے کمیٹیاں ڈال ڈال کے پلاٹ خریدا اور اپنا مکان بنا لیا. اب اس نے نہیں، اوپر نہ دیکھو، ہمیشہ کیا کرو، اپنے سے نیچے دیکھو، نیچے دیکھنے کی عادت ڈالو. وہ ایک حکایت بیان کی جاتی ہے شیخ سعدی کے متعلق رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، کہ ایک سفر پہ جانا تھا، اللہ سے دعا کرتے تھے یا اللہ سفر کرنا ہے، میرے پاس جوتے نہیں ہیں، جوتے دے دے، جوتے دے دے. وہ سفر شروع ہوا تو آگے جا کے ایک جگہ پہ دیکھا ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، اس کے پاؤں ہی نہیں تھے، پاؤں ہی نہیں تھے. بڑا روئے اس بات پر اور اللہ سے معافی مانگی کہ یا اللہ میں تجھ سے جوتوں کا سوال کر رہا تھا اور اس شخص کے پاؤں ہی نہیں ہے کہ جوتے پہن سکے. آپ نے فرمایا نیچے دیکھو، تم ہمیشہ عادت ڈالو، نیچے نیچے، اوپر نہ دیکھو، نگاہیں دنیا کے لحاظ سے بلند نہ رکھو کہ وہ فلاں فلاں یہ. نتیجہ کیا نکلے گا؟ فرمایا فَهُوَ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ،
اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ نے تمہیں جو نعمتیں دی ہوئی ہیں نا وہ تمہیں حقیر نہیں نظر آئیں گی، بڑی بڑی نظر آئیں گی. تم دیکھو کہ میں تو ہزاروں سے اچھا ہوں، لاکھوں سے اچھا ہوں، میرے پاس اگر مالی وسائل تھوڑے ہیں، اللہ نے تندرستی تو دی ہوئی نا، وہ فلاں دیکھو فاقہ بھی ہے اور گھر میں بیماریاں بھی ہیں. اور اگر ایک آدمی کے پاس وسائل کم ہے، بیمار بھی ہے، تو دیکھے کہ چلے معمولی بیماری ہے، وہ فلاں دیکھو وہ کتنی خطرناک بیماری میں مبتلا ہے. کسی کے ساتھ اگر کوئی حادثہ ایکسیڈنٹ پیش آ جاتا ہے اور حادثاتی طور پر اس کے جسم کا کوئی عضو بیکار ہو جاتا ہے، ناکارہ ہو جاتا ہے، تو پھر بھی وہ دیکھے کہ کئی ایسے ہیں ان کا ایک عضو کیا دونوں عضو ناکارہ ہیں. کئی ایسے آدمی دونوں ایکسیڈنٹ ہوا، دونوں بازو کٹ گئے. ایک لڑکے کو میں نے خود دیکھا، وہ قدرتی اس کے ساتھ ویسے تھا معاملہ کہ اس کے دونوں ہاتھ نہیں تھے، یہ کونیوں سے نیچے تھوڑی دیر تک یہ دونوں بازو، اور یہ ٹانگوں پر اسے وہ پولیو ہوا، چل نہیں سکتا تھا. لیکن بڑی ہمت اور حوصلے کے ساتھ وہ آرٹ یہ سیکھ رہا تھا، یہ مصوری سیکھ رہا تھا. میں نے دیکھا ایک باغیچے کا، اس نے بڑی مشکل کے ساتھ پینسل پکڑی، ایک آرٹسٹ کے پاس بیٹھا ہوا، وہ پینٹنگ سیکھ رہا تھا. پینٹنگ یہ جو رنگ بناتے ہیں خوبصورت رنگ، برش کے ساتھ پینسلوں کے ساتھ مختلف مناظر بناتے ہیں، وہاں سیکھ رہا تھا. چل کے نہیں آ سکتا، جا نہیں سکتا کہیں، ہاتھ نہیں ہے، لیکن وہ ہمت نہیں ہارا ہوا، اور جس حالت میں بھی ہے وہ یہ کام سیکھ رہا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قناعت ہمیں سکھائی ہے کہ وہ کیسے انسان میں آ سکتی ہے، کہ ہمیشہ اپنی نگاہیں دنیا کے مال کے لحاظ سے نیچے رکھو، اپنے سے نیچے دیکھو. ہزاروں کروڑوں لوگ تم سے نیچے ہوں گے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ کی کوئی نعمت بھی تمہیں معمولی نظر نہیں آئے گی. ظاہر بات ہے جب انسان کی نگاہ اونچی ہوگی تو بڑی بڑی نعمتیں جو اسے حاصل ہیں اسے معمولی نظر آئیں گی. یہ کیا نعمت ہے، یہ سائیکل بھی کوئی نعمت ہے، یہ فلاں بھی کوئی چیز ہے. کیوں؟ ان لوگوں کی گاڑیاں سے نظر آ رہی ہیں. وہ چھت کے نیچے، کرائے کی چھت کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، وہ لوگوں کے عالیشان بنگلے دیکھ رہا ہے، اسے کب نظر آئے گا کہ فلاں کے پاس تو ایک چھپر بھی نہیں رہنے کے لیے. مجھے کم از کم چھپر تو نصیب ہے، اس کو چھپر بھی نصیب نہیں ہے کیونکہ اس کی نگاہ اونچی ہے. تو قناعت کیسے انسان میں آ سکتی ہے؟ وہ اسی طرح کہ اپنے سے نیچے دیکھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی زندگی آپ ہر لحاظ سے ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، نمونہ ہے. نبی علیہ السلام نمونہ ہر پہلو سے. یہ قناعت کی بات کر رہے ہیں تو قناعت میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مثال آپ تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ایک چیپٹر ہے پورا حدیث کتب احادیث میں. محدثین نے ان احادیث کو الگ سے جمع کیا ہے. اگر آپ مثال کے طور پر مشکات المصابیح حدیث کی کتاب اٹھائیں تو اس کے آخر میں ایک پورا باب ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اور اس آپ کی گزر بسر کیسے ہوتی تھی، کیا انداز تھا آپ کا، کھانا پینا اور لباس، رہن سہن کا انداز کیا تھا، کیا وسائل حاصل تھے، میسر تھے، اور کس طریقے سے زندگی گزار رہے تھے. یہ ساری حدیثیں محدثین نے الگ سے ایک جگہ پر جمع کی. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ ما شبع آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم من خبز شعیر یومین متتابعین حتی قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتی ہیں کہ آل محمد، نبی علیہ السلام کے گھرانے والے، گھرانے وہی بیوی آپ کی، تمام ازواج مطہرات اور آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا، آپ یہ سارے آل بیت جتنے ہیں، ان لوگوں نے کبھی مسلسل 2 دن لگاتار 2 دن جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کے نہیں کھائی تھی. جو کی روٹی، اس کے آٹے کی روٹی، یہ مشکل، حالانکہ گندم کا آٹا یہ تب بھی بڑا قیمتی تھا اور آج بھی بڑا قیمتی ہے، اور جو کی روٹی اس سے نچلے درجے کی تھی. گندم کا آٹا وہ قیمتی تھا.
تو جو کم قیمت والا آٹا ہے، جو کا آٹا، جو کے آٹے کی روٹی بھی کبھی پیٹ بھر کے 2 دن مسلسل نہیں ملی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور نہ آپ کے گھر والوں کو، حالانکہ بڑا معمولی ہے جو کا آٹا اس زمانے میں، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ آل محمد، ایک اور روایت میں ہے کہ آل محمد کو 2 وقت انہوں نے کھانا کھایا ہو مسلسل، اور اس میں سے ایک وقت میں کھجوریں نہ کھائی ہوں۔ یہ 2 ٹائم روٹی نہیں ملتی تھی، 2 وقت مسلسل روٹی نہیں، اگر ایک ٹائم روٹی مل گئی ہے کھانے کو تو دوسرے ٹائم روٹی نہیں ہوتی تھی، وہ کھجوریں کھا کے گزارا کرتے تھے، کھجوروں اور پانی کے ساتھ۔ یہ کس کی حالت ہے؟ اس ہستی کی اور ان کے گھرانوں کی جن سے افضل، جن سے اونچے مرتبے والا اس کائنات میں کوئی بھی نہیں آیا، نہ پہلے آیا تھا اور نہ قیامت تک آئے گا، جو رحمت للعالمین ہے، اور جن کی زندگی اور عمر کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اے پیغمبر آپ کی عمر کی اور آپ کی زندگانی کی قسم، جن کی زندگی کی رب کائنات قسم اٹھائے ان کی زندگی اس طرح گزر رہی ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک حدیث میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اگر احد پہاڑ کے برابر مجھے سونا ملے نا، میرے پاس سونا ہو، تو میں 3 دن سے زیادہ اسے اپنے پاس جمع کرنا پسند نہیں کروں گا۔ احد پہاڑ کے برابر سونا، احد پہاڑ کی اگر یوں چکر لگائے نا آس پاس سارا تو 12 کلومیٹر بنتا ہے، تقریباً 12 کلومیٹر، اس کے برابر اگر مجھے سونا مل جائے تو میں 3 دن سے زیادہ اسے اپنے پاس جمع نہیں رکھوں گا، سارے کا سارا اللہ کے راستے میں خیرات کر دوں گا، بس اتنا سا بچاؤں گا کہ اگر میرے اوپر کوئی قرض ہو تو قرض کی ادائیگی کے لیے اس میں سے رکھوں گا، باقی سارا اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں گا۔ تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی وہ قناعت والی زندگی تھی۔ اور اس بارے میں ایک آخری بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے حوالے سے، ایک تو قناعت کا انداز یہ ہے نا کہ اللہ جس حال میں بندے کو رکھے بندہ اس پہ راضی ہو جائے، یعنی ایک قناعت ہے، قناعت ہے بھی ہے، اللہ نے تھوڑے پہ رکھا ہوا ہے تو تھوڑے پہ راضی ہو جائے اور مطمئن رہے، خوشحال رہے، اور وہ جو گیپ ہے، کمی ہے دنیا کی دولت کی، اسے پورا کرنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ ذکر اللہ ہے، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر، تلاوت قرآن ہے، ایمان بالآخرت ہے۔ ایمان بالآخرت کس طرح؟ اور یہ دنیا کی زندگی ہے، 10 سال 20 سال 50 سال 100 سال جی لیں گے، اتنا جی لیا، پتہ نہیں 5 سال ہے، 10 سال ہے، سال ہے، 1 دن ہے، کوئی بات نہیں۔ اور دنیا تو بادشاہوں کی بھی گزر جاتی ہے، اور ایک فقیر جس کو اپنی چھت میسر نہ ہو اس کی بھی گزر ہی جاتی ہے، اور یہاں اس طرح بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں، آگے جا کے اللہ کے پاس جنت میں سب کچھ لے لیں گے، جنت میں لیں گے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو غریب لوگ ہیں، فقیر، محتاج، مساکین، گزارا کرنے والے، قناعت کرنے والے، یہ امیروں کے مقابلے میں جنت میں 500 سال پہلے جائیں گے۔ تو قناعت پھر کون سی چیز لا سکتی ہے؟ ایمان بالآخرت، آخرت پر، جنت کا یقین کہ جنت میں جائیں گے سب کچھ ملے گا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، یہاں اگر خواہشیں اور آرزویں پوری نہیں بھی ہو رہی تو کوئی بات نہیں، وہاں کوئی خواہش پوری ہوئے بغیر رہ سکے گی نہیں۔ دنیا کی خواہشوں کی کیا بات ہے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، یہ کیا ہے؟ وہاں کوئی آرزو پوری ہوئے بغیر رہے گی نہیں، اور کوئی بات نہیں، دنیا کو چھوڑو۔ یہ 2-3 چیزیں ہیں، ذکر اللہ کثرت کے ساتھ، اللہ کی عبادات، تلاوت قرآن کثرت سے، اور ایمان بالآخرت، یہ 3 چیزیں بہت بڑی معاون ہیں قناعت کے اوپر۔ کون سی قناعت؟ کہ چلو ٹھیک ہے، اللہ جس حال میں رکھے ٹھیک ہے، رضیت باللہ ربا، بندہ کہے میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوں، اس نے میرے مقدر میں جو لکھا ہوا ہے میں اس پہ راضی ہوں۔ لیکن ایک حالت قناعت کی وہ ہے جس کی طرف میں ایک حدیث بیان کر کے اشارہ کر رہا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہم اجعل رزق آل محمد کفافا وفی روایت کفایتا،
اے اللہ آل محمد کو اتنا ہی رزق دے جس سے وہ زندہ رہ سکیں، جوڑنے جمع کرنے کے لیے نہ دینا. گویا وہ آپ خود اللہ سے یہ دعا کر رہے ہیں. ہم نے قناعت کی جو پہلا درجہ بیان کیا وہ کیا کہ ٹھیک ہے اللہ جس حال میں رکھے اس میں انسان راضی ہو جائے، اور ایک یہ ہے کہ اللہ سے خود کہہ رہے ہیں، مانگ رہے ہیں یا اللہ جوڑنے اور جمع کرنے کے لیے نہ دینا، بس اتنا ہی دے کہ زندہ رہ سکے، گزارا ہو جائے ہمارا، بس زندگی گزر جائے، اس سے زیادہ ہمیں نہیں چاہیے. اللہ سے خود مانگتے ہیں. اور ایک روایت میں ہے جبریل امین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات کہی اللہ کی طرف سے کہ اللہ کے نبی، اللہ آپ سے کہتا ہے کہ اگر آپ پسند کریں تو یہ احد پہاڑ آپ کے لیے سونے کا نہ بنا دیں. احد پہاڑ سونے کا، یعنی اللہ خود کہہ رہا ہے. اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ کی یہ پیشکش قبول کر لیتے تو اللہ کی قسم بڑی آسانی ہوتی دینی معاملات میں. آپ صحابہ سے چندے مانگتے تھے کہ لاؤ بھائی فلاں کام کے لیے جہاد میں جانا ہے، یہ لشکر بھیجنا ہے، سواریاں نہیں ہیں فلاں. تو اگر وہ سونا ہو جاتا، اللہ خود کہہ رہا ہے، تو وہاں سے سونا لیتے تو بیچ کے تو سواریاں، اسلحہ، راشن، غلہ جو چاہتے خریدتے مجاہدین کے لیے، اور اللہ کے راستے میں فوجیں دوڑا دیتے. آپ پیشکش بھی اللہ نے خود کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے مشورہ بھی کیا کہ کیا کرنا چاہیے. جبریل سے مشورہ کیا آپ نے، اور آپ کی اپنی طبیعت کا رجحان بھی یہی تھا. آپ نے مشورے کے بعد کہا نہیں یا اللہ میں بادشاہ نبی نہیں بننا چاہتا. اللہ کے کتنے نبی دنیا میں ایسے ہیں جو بادشاہ تھے. سیدنا داؤد علیہ الصلوۃ والسلام، سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی بادشاہت بھی بڑی بے مثال قسم کی بادشاہت تھی. تو کہا یا اللہ نہیں میں بادشاہ نبی نہیں بننا چاہتا، میں تیرا ایسا رسول بن کر رہنا چاہتا ہوں جو ہمیشہ تیری غلامی میں زندگی بسر کرے. غلام نظر آؤں ہر لحاظ سے، شاہانہ شان و شوقت کہیں نظر نہ آئے، غلامی غلامی، اللہ کی ابدیت ہی ابدیت نظر آنی چاہیے. میں ایسا نبی اور رسول بننا چاہتا ہوں. گویا وہ دولت مندی کو آپ نے خود مسترد کر دیا اور اللہ سے مانگ کر یہ لے رہے تھے یا اللہ بس گزارے لائق دے دے، گزارے لائق، زندہ رہ سکیں، زندگی گزر جائے، اور کچھ نہیں چاہیے. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں جب نبی علیہ السلام فوت ہوئے تو نبی ایک یہودی کے پاس آپ کی زرہ گروی رکھی ہوئی تھی، اس سے آپ نے اپنے گھر کے راشن کے لیے کچھ گندم یا جو ادھار لیے ہوئے تھے، اور زرہ اس کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی کہ جب تمہیں تمہارے پیسے اور قیمت دے دیں گے زرہ واپس لے لیں گے. اس قدر گزران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنگ تھی. گزران یہ جو قناعت ہے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ ایمان کی اعلیٰ ترین خوبیوں اور صفات میں سے ہے. یہ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ کم از کم ہم جن حالات سے گزر رہے ہوں، مالی لحاظ سے مشکل آ جائے، تنگی آ جائے، پریشانی آ جائے، تو کم از کم ہمیں صبر آ جائے. اگر ہم قناعت پر نہیں رہ سکتے، قناعت والی صفت نہیں اپنا سکتے، ہے بڑی اونچی صفت، بڑی اعلیٰ درجے کی صفت ہے، کیونکہ قناعت والا بندہ اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ کی قضا کو دل کی خوشی سے تسلیم کر لیتا ہے، اور آگے بڑھ بڑھ کر اللہ سے مطالبے اور سوالات نہیں کرتا. اور یہ بندہ تو اللہ کو پسند ہی بڑا ہے. جس کو اللہ کی قضا اور رضا پسند آ جائے وہ اللہ کو پسند کیوں نہیں ہوگا؟ بڑی اعلیٰ، لیکن مشکل ضرور ہے. تو یہ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ کم از کم ہمیں جن مشکلات کا سامنا ہے مالی لحاظ سے اور دنیاوی لحاظ سے، جن پریشانیوں سے ہم گزر رہے ہیں، ہم ان پر کسی قدر ہمیں صبر آ جائے، وہ جزا فضا، بے چینی، بے قراری اور بے صبری کی کیفیت سے نکل آئے. تو یہ آدمی کے بہترین ایمان اور بہترین اونچے درجے کے اسلام کی علامت ہے قناعت. ایک قصہ آخری سن لیں. عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، غزنی کے تھے، ہجرت کر کے ہندوستان امرتسر میں آگے تھے. عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ نے بچے بڑے دیے ہوئے تھے، بیٹے ہی بیٹے، 12 بیٹے تھے ان کے، 12 بیٹے، بیٹیاں بھی تھیں 1.5 درجن کے قریب. تو دعوت، تبلیغ، درس و تدریس، دینی خدمات میں مصروف رہتے تھے. تو سنت کے ساتھ، سیرت کے ساتھ بڑی محبت تھی. تو کئی دفعہ یہ حالت ہوتی، مہمان گھر آتے
تو گھر سے پتہ کرتے، معلوم ہوتا کہ گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، مہمان کی خدمت کے لیے کچھ نہیں. تو ذرا ہم غور کریں، ہمارے گھر مہمان آ جائے اور ہم اس کی ضیافت کے قابل نہ ہوں. اگر اس طرح کے حالات کسی شخص پہ آ جائیں، اتنی تنگی آ جائے کہ مہمان آئے، مہمان کی ضیافت کے لیے بھی کچھ موجود نہ ہو، گھر میں فاقہ چل رہا ہو، اوپر سے مہمان آ جائیں، اور پتہ ہے کہ اگر ہم نے کہیں سے ادھار کیا تو دینا کہاں سے ہے، اس طرح کے حالات ہوں، اس وقت ہماری آج کے دور کے مسلمان کی حالت کیا ہوگی، کیا گزرے گی؟ غشی نہیں پڑ جائے گی انسان کو کہ یہ دن بھی دیکھ رہے تھے ہم نے کہ مہمان گھر میں اتنا ہمارا چہتا ہے اور اس کی ضیافت کے لیے گھر میں کچھ موجود ہی نہیں ہے. عبداللہ غزنوی صاحب کے ہاں مہمان آتے فاقوں کے دوران تو وہ کیا کہتے، اور ظاہر ہے یہ بات پھر دہرانا پڑ رہی ہے کہ یہ خوبی قناعت والی، یہ اعلیٰ اور مضبوط ترین ایمان کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو وہ اسے مہمان کو پتہ کیا کہتے امروز فاقہ است وفاقہ ہم سنت است. بھائی ہمارے ہاں تو آج فاقہ چل رہا ہے، تو فاقے میں رہنا بھی سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم اس سنت پر عمل کر رہے ہیں تو آپ بھی ہمارے ساتھ اس سنت پر عمل کرنے میں شامل ہو جائیں، یہ کہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی قضاء پر، اپنی رضا پر راضی رہنے والے بندوں میں شامل فرما لے، ایمان کی بلندیاں نصیب فرمائے، ایمان کی اعلیٰ صفات اپنانے والا بنائے، اور قناعت میں سے بھی کچھ نہ کچھ حصہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نصیب فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.